السلام علیکم. اللہم افتح علینا حکمتک وانشر علینا رحمتک یا ذو الجلال والاکرام. ڈیئر اسٹوڈنٹس، لیسن نمبر 3 کے ساتھ حاضر ہے عزیز احمد. ہم نے کلاس 9 کے چیپٹر نمبر 9 ٹرانسفر آف ہیٹ شروع کیا ہے. اس میں ہم 2 سبق پڑھ چکے ہیں. سبق نمبر 3 کی طرف آتے ہیں. یہ معلوم کرنا ہے کہ آیا کنڈکشن جو ہے وہ پاسبل ہے سالڈ، لیکوڈ اور گیس میں، یعنی مائع کے تینوں حالتوں میں، مادے کی تینوں حالتوں میں کنڈکشن پاسبل ہے کہ نہیں ہے. جی یس، اٹ از پاسبل ان 3 اسٹیٹس آف میٹرس: سالڈ، لیکوڈ اینڈ گیس. یعنی کنڈکشن جو ہے وہ ممکن ہے. کس کس میں ممکن ہے جی؟ سالڈ میں بھی ممکن ہے، لیکوڈ میں بھی اور گیس میں. لیکن سب سے زیادہ بیسٹ جو ہے وہ سالڈ ہے. سالڈ میں کیوں ہے؟ کیونکہ سالڈ کے اندر سے ایٹمز اور الیکٹران بہت قریب قریب ایک دوسرے کے ہوتے ہیں، جن کو ہیٹ ملنے پر وہ ایک دوسرے کو ہیٹ پاس کر دیتا ہے. تو وہ زیادہ بیسٹ ہے ایز کمپیئر ٹو لیکوڈ، ایز کمپیئر ٹو گیس. یعنی سالڈ از دا بیسٹ کنڈکٹرز. سالڈ کی بات اگر ہم کر دیں سب سے پہلے، تو اس میں ہمارے پاس سب سے پہلے آتا ہے میٹالک سالڈز. میٹالک سالڈز آر گڈ کنڈکٹرز. یہ بہترین کنڈکٹرز ہیں. اس میں اچھی طرح ہیٹ پاس ہو سکتا ہے کیونکہ اس میں لارج نمبر آف فری الیکٹران ہوتے ہیں. کیا ہوتے ہیں بیٹا؟ لارج نمبر آف فری الیکٹرانس. فار ایگزامپل آئرن آپ لے لے، کاپر لے لے، ایلومینیم لے لے، زنک لے لے، ایٹسٹرا. یہ جو ہے یہ میٹالک سالڈ کی اچھے ایگزامپلس ہیں اور اس میں فری الیکٹران زیادہ ہوتے ہیں. اگر ہم نان میٹالک کی بات کریں، نان میٹالک سالڈ کی بات کریں، وہ پور کنڈکٹرز ہوتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ بیڈ کنڈکٹرز ہوتے ہیں ایز کمپیئر ٹو میٹالک سالڈز. کیونکہ اس میں نو نمبرز آف فری الیکٹرانس، ان میں فری الیکٹران جو ہے وہ بہت کم ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے اس میں کنڈکشن صحیح نہیں ہوتا، کمزور ہوتا ہے. کس کے بنسبت؟ میٹالک کے. فار ایگزامپل اس کی ہم ایک ایگزامپل لیتے ہیں. یہ میرے پاس ایک ٹب ہے جس میں میں نے 4 راڈ لگائے ہیں، ایک آئرن کا، ایک کاپر کا، اور ایک براس کا، اور ایک ایلومینیم کا. اس کو سب سے پہلے ہم کیا کرتے ہیں؟ کوٹ کرتے ہیں. کس چیز سے؟ ویکس سے، موم سے. ان چیزوں کے اوپر، ان میٹلز کے اوپر ہم ویکس لگاتے ہیں تاکہ ہم معلوم کریں کہ کون سے جو ہے وہ بیسٹ کنڈکٹرز ہے آف ہیٹس کے. تو پہلا میرے پاس آئرن ہے، دوسرا کاپر ہے، تیسرا براس کا، اور تیسرا چوتھا جو ہے ایلومینیم کا ہے. اس میں بوائلنگ واٹر ڈال لیتا ہوں اور 10 منٹ تک انتظار کرتا ہوں. یعنی اس میں بوائلنگ واٹر ڈالنے کے بعد تھوڑا سا انتظار کرتا ہوں 10 منٹ تک، تاکہ معلوم ہو جائے کہ کون سا میرے پاس بیسٹ کنڈکٹر ہے. تو اگر آپ دیکھیں کہ جو سب سے زیادہ موم جو پگھلے گا وہ کس چیز کا ہوگا؟ وہ کاپر کا ہوگا. دوسرے نمبر پر ایلومینیم ہے، تیسرے نمبر پہ براس ہے، اور چوتھے نمبر پہ آپ کے پاس آئرن آ جائے گا. یہ ایکسپیریمنٹ یہ شو کرتا ہے کہ کاپر از اے گڈ کنڈکٹر آف ہیٹ. اس میں اچھی طریقے سے ہیٹ پاس ہو سکتا ہے. تو یہ تو تھا ہمارے پاس میٹالکس اور نان میٹالکس کی باتیں. اس کے بعد دوسرے نمبر پہ ہمارے پاس آتا ہے لیکوڈس. لیکوڈ کی اگر ہم بات کریں، جیسے میں نے یہاں آلریڈی نشان بھی بنایا ہے کہ لیکوڈ میں سالڈ کے نسبت کم کنڈکشن ہوتا ہے. کیوں کم ہوتا ہے؟ پور کنڈکشن اس میں ہوتا ہے ڈیو ٹو انٹر مالیکولر ڈسٹینس. اس کے انٹر مالیکولر ڈسٹینس کی وجہ سے اس کے اندر کیا ہوتا ہے؟ بہت کم کنڈکشن ہوتا ہے. یہ مثال کے طور پر میرے پاس ایک مالیکیولز ہے، ایک ایٹمز کے، اور دوسرا یہاں پر ہے. اگر آپ اس کو ہیٹ دیتے ہو، ہیٹ دینے کے بعد اس کا ایمپلیٹیوڈ بڑھے گا کائنیٹک انرجی کی وجہ سے. ایمپلیٹیوڈ بڑھنے کے بعد یہ زیادہ سے زیادہ یہاں تک آ سکتا ہے، جو کہ بہت کم ہے ایز کمپیئر ٹو دا سالڈ. سالڈ میں ایک دوسرے کے قریب ہوتے ہیں مالیکیولز اور ایٹمز، تو اس میں کنڈکشن کوئکلی ہوتا ہے بنسبت لیکوڈ کے. تو ڈیو ٹو انٹر مالیکولر ڈسٹینس کی وجہ سے لیس نمبر آف کولیجنز اس میں ہوتا ہے. یعنی مالیکول کا ٹکراؤ بہت کم، یعنی کم تعداد میں ہوتا ہے. ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ کنڈکشنز آف کولیجنز ناٹ آکرنگ ان لیکوڈز. لیکوڈ میں یہ واقعہ نہیں ہوتا، جس کی وجہ سے ہم کہتے ہیں کہ یہ پور کنڈکٹرز ہیں. ایک مثال، ایک تجربہ ہم یہاں لیتے ہیں. تجربے کے ذریعے ایک شیشے میں نے سب سے پہلے آئس کیوب لیا ہے، آئس کیوبز، اور اس کے اوپر میں نے کاٹن رکھا ہے، کاٹن درمیان میں، کیونکہ کاٹن کیا ہے؟ یہ بیڈ کنڈکٹرز ہے. اور اس کے اوپر پھر پانی ڈالا ہے. پانی کو اگر ہم ہیٹ دیتے ہیں فلیم کے ذریعے،
کسی برنر کے ذریعے تو پانی ابلنا شروع کر دے گا اور یہ آئس کیوب جو ہو گیا ہے وہ نہیں پگھلے گا ڈیو ٹو دا انٹر مالیکولر ڈسٹینس کی وجہ سے، کیونکہ سب سے پہلے پانی اوپر گرم ہو کے اوپر جائے گا، نیچے اس سے اوپر، تو یہ کافی ٹائم لے لیتا ہے اور وقت یہ آئس کیوب جو ہے اپنی حالت میں رہے گا، جو یہ ثابت کرتا ہے کہ انٹر مالیکولر ڈسٹینس کی وجہ سے اس میں کنڈکشن بہت کم ہوتا ہے۔ اور لاسٹ نمبر ہمارے پاس آتا ہے گیس۔ گیس میں ان لارج انٹر مالیکولر ڈسٹینس کی وجہ سے اس میں بھی بہت کم کنڈکشن ہوتا ہے گیسوں میں۔ مثال میں نے یہاں ایک دیا ہے ایئر کا، اگر پانی میں 20% اگر ہے تو ایئر میں 1% ہوگا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ واٹر میں ایئر سے جو ہے وہ زیادہ 20% زیادہ ہے، اس میں کنڈکشن ہوتے بنسبت ہوا کے۔ تو یہ تھا ہمارا کنڈکشنز کے بارے میں، ہم نے ہیٹ پڑھا، ہیٹ کا یونٹ پڑھا، ہیٹ کے اسکیلر اور ویکٹر کوانٹٹی کے بارے میں ہم نے پڑھا اور اس کے میکینزم کے بارے میں پڑھا، پھر اس کے بعد اس کے ڈیلی استعمال کے بارے میں ہم نے آرٹ اپلیکیشنز کے بارے میں پڑھ لیا، اور یہ آج کا تھا کہ آیا میٹرز میں اس کے سالڈ لیکوڈ گیس میں آیا کنڈکشن پاسبل ہے کہ نہیں، تو ہم نے یہاں لکھا ہے پاسبل ہے، لیکن سب سے زیادہ سالڈ میں ہے، اس کے بعد پھر لیکوڈ میں، اور تھرڈ نمبر میں ہمارے پاس آتا ہے گیس میں، جو کہ انتہائی انٹر مالیکولر ڈسٹینس کی وجہ سے اس میں بہت کم کنڈکشن ہوتا ہے۔ Hope all you will understand this lecture. If you have found any ambiguities, please write and comment to the comment sections. Thank you.